علیکم ناظرین، ہماری نئی سیریز اسلامی ناقابل یقین سچے واقعات کی سیریز میں آپ سب کی خوش آمدید۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں شہزادی کی شادی۔ ایک دفعہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت تھا۔ عبداللہ بن ابی سر مصر کے گورنر تھے۔ اس ٹائم شمالی افریقہ پر ایک رومی گریوری کی حکومت تھی جس کی بیٹی فلپانہ بڑی دلیر لڑکی تھی اور جنگ میں مردوں کے دوش بدوش داد و شجاعت دیا کرتی تھی۔ مسلمانوں اور عیسائیوں میں زبردست جنگ شروع ہو رہی تھی۔ اگرچہ عیسائیوں کی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ تھی، لیکن پھر بھی مسلمان بہادری، دلیری اور جواں مردی سے عیسائیوں کے حملوں کو روک رہے تھے، جس کے باعث لڑائی طول پکڑ رہی تھی۔ جب مدت تک لڑائی کا کوئی فیصلہ نہ ہوا تو گریوری نے اعلان کیا کہ جو رومن سپاہی مسلمانوں کے سپہ سالار ابن ابی سر کا سر کاٹ کر لائے گا، مقررہ انعام و اکرام کے علاوہ وہ اپنی بیٹی فلپانہ بھی اس کے نکاح میں دے گا۔ دوسری طرف ابن ابی سر نے دربار خلافت سے امداد طلب کی اور سیدنا عثمان نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو ایک فوج دے کر مسلمانوں کی امداد کے لیے روانہ کیا۔ فلپانہ جیسی حسین، خوبصورت اور بہادر لڑکی کو حاصل کرنے کو کون خواہش مند نہ تھا۔ عیسائی نوجوانوں میں اس خوشخبری سے ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا ہو گیا اور ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ جس طرح بھی بن پڑے ابن ابی سر تک پہنچ جائیں۔ اس کوشش میں کتنے ہی عیسائی نوجوان خاک و خون میں تڑپ کر رہ گئے، لیکن اس کے باوجود ان کی کوشش میں کمی نہ آئی۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں میں قدرے گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ آخر فوج کے پیچیدہ افسروں نے بیٹھ کر یہی فیصلہ کیا کہ ابن ابی سر میدان جنگ میں نہ جائیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ابن ابی سر اگرچہ اسے پسند نہ کرتے تھے مگر سب کے مشورے کو قبول کرنا پڑا۔ اب میدان جنگ میں جانے کی بجائے اپنے خیمے میں ہی رہنے لگے۔ اسی دوران عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی کمک لے کر پہنچ گئے، مگر انہیں یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ مسلمان تو لڑ رہے ہیں مگر سردار خیمے میں آرام کر رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سیدھے ابن ابی سر کے خیمے میں پہنچ گئے اور کہا کہ ایک بہادر سپہ سالار کے شایان شان نہیں کہ وہ خود تو آرام سے بیٹھا رہے اور دوسرے مسلمان میدان جنگ میں لڑیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو شہادت کی موت پسند نہیں ہے؟ ابن ابی سر نے جواب میں تمام واقعہ سنایا اور کہا کہ سب دوستوں کے مشورے سے مجبوراً میں نے ایسا کیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر کہا، آپ یہ اعلان کر دیتے کہ جو گریوری کا سر کاٹ کر لائے گا، گریوری کی بیٹی اس کے ساتھ بیاہ دی جائے گی۔ چنانچہ یہ اعلان کر دیا گیا۔ کمک آ جانے سے جنگ نے شدت اختیار کر لی تھی۔ نصف دن تک تمام میدان لاشوں سے اٹھ گیا تھا۔ مسلمانوں میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے حملے بہت ہی خوفناک تھے۔ وہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ دشمن کے قلب میں گھس جاتے اور منٹوں میں صفوں کی صفیں صاف کر آتے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے جرأت مندانہ حملوں کو دیکھ کر فلپانہ کئی مرتبہ ان کے مقابلے پر آئی مگر انہوں نے ہر مرتبہ اس کا وار بچا کر اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک بہادر مسلمان کا ہاتھ ایک عورت پر اٹھے۔ آخر انہوں نے اپنے دستے کے ساتھ زوردار حملہ کیا کہ گریوری کے محافظ دستہ تک پہنچ گئے۔ لوہے سے لوہا بج رہا تھا۔ آخر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کئی نوجوانوں کو موت کی نیند سلا کر گریوری تک پہنچ گئے۔ انہوں نے گریوری کو للکارا کہ اب جنگ کا فیصلہ میرے اور تیرے درمیان ہوگا۔ گریوری نے بڑی پھرتی سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پر وار کیا مگر انہوں نے وار بچا کر اس سے زور سے حملہ کیا کہ گریوری زمین پر خون میں لت پت پڑا تھا۔ انہوں نے فوراً اس کا سر کاٹ کر نیزے پر آویزاں کر دیا۔ اپنے بادشاہ کے سر کو نیزے پر لٹکتا دیکھ کر عیسائیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے دور تک ان کا تعاقب کیا اور بہت سے عیسائیوں کو پکڑ لیا۔ ان گرفتار شدگان میں گریوری کی بیٹی فلپانہ بھی تھی۔ اسلامی فوج میں اس کامیابی پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور شکرانے کے طور پر ان کے سر اللہ کے حضور جھکے جا رہے تھے۔ جب مال غنیمت کی تقسیم ہونے لگی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہ تھے۔ ابن ابی سر نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ اعلان کے مطابق فلپانہ تمہاری ہے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے جس پاکیزہ جذبے کے تحت جہاد کیا میں اسے کوئی انعام دے کر آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ امیر کو حق ہے فلپانہ جس کو چاہے دے دے، میں اس حق سے دستبردار ہوں۔ میدان جنگ میں فلپانہ بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی جرأت بہادری دیکھ کر
رہ چکی تھی، وہ یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ وہ خود کئی بار ان کی تلوار کے زد میں آئی، مگر انہوں نے اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا تھا، اور جب اس نے حملہ کیا تو اس کے وار کو بچا کر کبھی جوابی حملہ نہ کیا۔ وہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور شرافت سے اس قدر متاثر ہو چکی تھی، اس نے کہہ دیا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کو حق نہیں کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ میں خوشی سے اسلام اور اس کی غلامی قبول کرتی ہوں۔ اس کہانی میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، جو کہ جرأت، بہادری، دلیری اور عزت جیسے اسباق سے بھرا پڑا ہے۔ ناظرین، آج کی اسی کہانی کے ساتھ ہم اپنے آج کے اس ٹاپک کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ٹاپک میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔